بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاٹکانہ سے آپ سے مخاطب ہے. گزشتہ درس میں ہم نے حکمت کی تعریف بیان کی تھی اور حکمت کی تقسیم اول بیان کی تھی. صاحب کتاب نے ہمیں بتایا تھا کہ موجودات خارجیہ کے احوال کو نفس الامر میں بشری طاقت کے بقدر جاننے کا نام حکمت ہے. پھر ہمیں حکمت کی اقسام بیان فرمائی تھی صاحب کتاب نے کہ حکمت کی دو قسم ہیں، ایک ہے حکمت عملیہ اور دوسری ہے حکمت نظریہ. حکمت عملیہ کی ہم نے تعریف بیان کی تھی. نام سے ہی واضح ہے کہ عمل، کام میں دانش مندی، کام میں غور و فکر، کام میں تدبیر وغیرہ سر انجام دینا. اور خود اس کی وضاحت بھی آپ نے بیان فرمائی تھی کہ حکمت عملیہ وہ ان اعمال اور افعال کا نام ہے جن کا وجود ہماری قدرت اور ہمارے اختیار میں ہے. جیسے ہم کام کاج کرتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، صوم و صلات ہے، جو بھی معاملات ہم کرتے ہیں ان کا وجود ان کو ہماری قدرت میں، ہمارے اختیار میں، یعنی ہم ان کے کاسب ہیں. اور حکمت نظریہ کی جو آپ نے تعریف بیان کی تھی وہ یہ بیان کی تھی کہ وہ افعال اور اعمال جن کا وجود ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، جس کا میں نے آپ کو مثال دیا تھا آسمان، چاند، سورج، ستارے وغیرہ. تو اس طریقے سے صاحب کتاب نے حکمت کی دو قسمیں بیان کی تھی، ایک حکمت عملیہ جس کا تعلق عمل سے تھا، اور دوسری حکمت نظریہ جس کا تعلق غور و فکر کے ساتھ تھا. اب اس سے آگے آپ ہر ایک کی تین اقسام بیان کریں گے. حکمت عملیہ کی بھی 3 قسمیں بیان کریں گے اور حکمت نظریہ کی بھی 3 قسمیں بیان کریں گے. آج کچھ پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَى 3 أَقْسَامٍ. أَمَّا الْعَمَلِيَّةُ فَلِأَنَّهَا أَمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِانْفِرَادِهِ لِيَتَحَلَّى بِالْفَضَائِلِ وَيَتَخَلَّى عَنِ الرَّذَائِلِ وَيُسَمَّى تَهْذِيبَ الْأَخْلَاقِ. وَأَمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ جَمَاعَةٍ مُتَشَارِكَةٍ فِي الْمَنْزِلِ كَالْوَالِدِ وَالْمَوْلُودِ وَالْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ وَيُسَمَّى تَدْبِيرَ الْمَنْزِلِ. وَأَمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ جَمَاعَةٍ مُشْتَرِكَةٍ فِي الْمَدِينَةِ وَيُسَمَّى سِيَاسَةَ الْمَدِينَةِ. یہاں تک پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، اور ان تمام دونوں میں سے، عَلَى 3 أَقْسَامٍ 3 قسموں پر ہیں. منہما، ان دونوں میں سے. کون سے دونوں؟ ایک حکمت عملیہ اور دوسری حکمت نظریہ جو اس سے پہلے آپ نے بیان کی. حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ، منہما، ہما ضمیر کا مرجع وہ عملیہ اور نظریہ ہے. کل منہما، ان دونوں میں سے، علی 3 أقسام 3 قسموں پر ہیں، یعنی وہ دونوں 3 قسموں پر ہیں. حکمت عملیہ کی بھی 3 قسم اور حکمت نظریہ کی بھی 3 قسم ہے. یہاں آپ پہلے حکمت عملیہ کی 3 اقسام کی تقسیم بیان کریں گے.
عمل عملیت، بہرحال عملیہ یعنی حکمت عملیہ جس کا تعلق عمل کے ساتھ تھا، وہ اعمال جن کا وجود ہماری قدرت اور ہمارے اختیار میں ہے۔ فَلِأَنَّهَا أَمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِانْفِرَادِهِ، بہرحال وہ حکمت عملیہ یا تو جاننا ہے شخص معین کی مصلحتوں کا انفرادی طور پر، لیتحلی بالفضائل، حلا یتحلی تحلیا کہتے ہیں آراستہ کرنا، لیتحلی بالفضائل کہ وہ آراستہ ہو جائے فضائل کے ساتھ، فضائل فضیلت کی جمع ہے، ویتخلی عن الرذائل، یتخلی یہ بھی تخلیا سے باب تفعل سے ہے یعنی خالی ہونا، ویتخلی عن الرذائل اور رذائل سے، رذیل چیزوں سے، گندی چیزوں سے وہ خالی ہو جائے، رذائل رذیلہ کی جمع ہے اور اس سے مراد فجور، گناہ وغیرہ۔ ویسمى تہذیب الاخلاق اور اس کا نام رکھا گیا ہے تہذیب الاخلاق۔ واما علم بمصالح، یہ پہلی قسم جس کا تعلق فرد واحد کے ساتھ ہے۔ واما علم بمصالح جماعت متشارکۃ فی المنزل، اور یا تو جاننا ہے جماعت کی مصلحتوں کو، ایسی جماعت کی مصلحتوں کو متشارکۃ فی المنزل جو شریک ہیں گھر میں، کالوالد والمولود والمالک والمملوک، جیسے باپ بیٹا ہے، آقا غلام ہے، بیوی اور شوہر ہے، بیٹی اور ماں ہے، تو جن ایسی جماعت جو شریک ہیں احکامات میں، جیسے باپ کے بیٹے کے اوپر حق ہیں، باپ کے اوپر بیٹے کے حق ہیں، بیٹے کے اوپر باپ کے حق ہیں، اس طریقے سے غلام کے آقا پر حق ہے، اس طریقے سے شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پہ جو حقوق ہے ان کو جاننا۔ ویسمى تدبیر المنزل، اس کا نام رکھا گیا ہے تدبیر منزل۔ واما علم بمصالح جماعت مشترکۃ فی المدینہ، اور یا تو جاننا ہے ایسی جماعت کی مصلحتوں کو جو شریک ہے شہر میں ملک میں۔ ویسمى سیاست المدینہ، اور اس کا نام رکھا گیا ہے سیاست مدینہ۔ سب سے پہلے ناظرین جو تقسیم آپ نے بیان کی ہے اس کو ایک خلاصے کی صورت میں سمجھ لیں کہ جو حکمت عملیہ ہے اس کے نام کو آپ ذہن میں رکھیں، حکمت عملیہ یعنی عمل کے اندر دانش و غور و فکر وغیرہ۔ یہ جو حکمت عملیہ ہے، یہ عمل جو ہے، یا یہ عمل فرد واحد کے ساتھ تعلق رکھے گا، یعنی کسی ایک فرد کے ساتھ، اگر کسی ایک فرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس طریقے سے گناہ ہے اس سے بچنا، رذیل چیزوں سے بچنا اور نیک چیزوں کو اختیار کرنا، جس طریقے سے سچ بولنا ہے، انصاف ہے، عدل وغیرہ، اچھی چیزوں کو کرنا، بھلائی کرنا، نیکی کا کام کرنا، تو جس عمل کا تعلق شخص واحد کے ساتھ ہے، یعنی خود گناہوں سے بچے اور نیکی کو اختیار کرے، یہ تہذیب الاخلاق کہلاتا ہے۔ یہ تین قسمیں حکمت عملیہ کی، تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست المدینہ، یہ تین ہیں۔ تو تہذیب المنزل اسے کہتے ہیں، تہذیب الاخلاق اسے کہتے ہیں، فرد واحد کے ساتھ جس کی مصلحتوں کا تعلق و عمل کر۔ تہذیب یہ باب تفعیل سے ہے، مہذب کہتے ہیں جس کے کاٹ چھاٹ کے اور بالکل صاف ستھرا کر دے، جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کے پتے اگر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو باغبان اسے کاٹ چھاٹ کے بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو رذیل چیزیں ہیں وہ الگ کر کے اور صاف ستھرا اس کو کر دیا جائے، اس کو صاف ستھرا بنا دیا جائے، اس کو ہم تہذیب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں تہذیب الاخلاق کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اخلاق کی تہذیب، ایسی اگر چیزیں جیسے گناہ ہے، جھوٹ بولنا ہے، گلا کرنا ہے، غیبت کسی کی، ان چیزوں سے ہٹ کر نیکی اور سچائی کی راہ کو اختیار کیا جائے، یہ ہے تہذیب الاخلاق۔ اور اس کا تعلق فرد واحد کے ساتھ اگر ہو تو اس کا نام تہذیب الاخلاق ہے۔ اور حکمت عملیہ کی دوسری قسم تدبیر منزل، اس میں ایک جماعت شریک ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں، جس طریقے سے صاحب کتاب نے بتایا، جیسے والد اور مولود، مالک اور مملوک،
جس طریقے سے باپ کے بیٹے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے بیٹے کے باپ کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اس تربیت کرنا، تعلیم وغیرہ دینا، اور بیٹے کے اوپر حق ہوتے ہیں والد کے ادب احترام کرنا، ان کو اف تک نہ کہنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دعا لینا، ان کا رضامندہ طلب کرنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اخلاق میں کامل ہو۔ جو بندہ اپنے اخلاق میں کامل ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے تو یہ بندہ جو ہے وہ یہ تہذیب الاخلاق یعنی اس سے حاصل ہے، یعنی یہ مہذب ہے۔ تو تہذیب الاخلاق کسے کہتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو بندہ سنوارے، اور اگر وہ تعلق اکیلے کا نہ ہو، ایک جماعت کا ہو آپس میں، جس طرح کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، آقا کا غلام کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، شوہر کے بیوی کے اوپر حق ہیں، بیوی کے شوہر کے اوپر حق ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اگر جماعت کے ساتھ تعلق ہو مشترکہ تو اس کا نام رکھا جاتا ہے تدبیر منزل۔ تدبیر یہ باب تفعیل سے ہے، غور و فکر کرنے کو کہتے ہیں، اور منزل سے مراد جگہ ہے، گھر ہے۔ تیسرا جو قسم ہے سامعین و ناظرین حکمت عملیہ کا، وہ ہے سیاست مدینہ، جس کا تعلق ایک مخصوص جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا، گھر وغیرہ میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک سارے شہر کا ہوتا ہے یا ملک کا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے یہ ملک کے اندر بدامنی ہے یا غربت ہے، اتنے مسائل ہیں، یہ جو بھی معاملات اور مسائل ہیں، ان کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہے کہ وہ ان کے معاملات کو حل کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بے شمار واقعات ایسے آپ نے سنے ہوں گے کہ آپ اپنے بھیس کو بدل کر رات کے وقت میں نکل جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے، حکومت کے نظام کو آپ دیکھتے تھے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی اس چیز کو آپ پورا کرتے۔ جیسے میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ ایک بار سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ رات کے وقت نکلے، دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو وہ بس کرا رہی ہے، وہ رو رہا ہے، پھر اس کو بس کرا رہی ہے، وہ رو رہا ہے۔ آخر کا آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو وہ نہیں پہچانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دودھ چھڑوا رہی ہوں، اس لیے یہ رو رہا ہے، کیونکہ خلیفہ وقت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی دودھ کی عمر کے بعد جو بھی بچہ ہوگا اس کا خرچ اخراجات وہ حکومت کے اوپر ہوں گے، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے، جو حکومت کی طرف سے بچے کے لیے وظیفہ ملنا ہے وہ ہمیں وظیفہ ملے، اس لیے میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور پھر آ کے ارشاد فرمایا آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہونے سے اس کا وظیفہ مقرر ہے۔ یہ جو معاملات ہیں، حکومت کے معاملات ہیں، جہاں غربت ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عدل کے حساب سے، انصاف کے اعتبار سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت ہے، ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ حکومت کے اندر، شہر کے اندر جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس کو پورا کرنا، یہ اس کے حکومت وقت کے جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ تو ان مصلحتوں کو جاننا، ان مصلحتوں کو سمجھنا، اس کا نام ہے سیاست مدینہ۔ تو یہ حکمت عملیہ کی 3 قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم ہو گئی تہذیب الاخلاق، جس میں عمل کا تعلق فرد واحد سے ہے۔ دوسری قسم ہو گئی تدبیر منزل، جس کا تعلق ایک مخصوص جماعت سے ہے، جیسے گھر وغیرہ کو۔ اور تیسری چیز کا جو نام ہے وہ سیاست مدینہ، جس میں ایک شہر یا ایک ملک جو ہے وہ اس سارے کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اقسام ہو گئی، یہ 3 اقسام ہیں حکمت عملیہ کی۔ یہاں تک صاحب کتاب علامہ نیبزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک بار میں پھر اس کی عبارت پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد ترجمہ کرتا ہوں، جس طریقے سے آپ کو بالکل واضح اور خوب سمجھ میں آ جائے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَى 3 أَقْسَامٍ أَمَّا الْعَمَلِيَّةُ فَلِأَنَّهَا أَمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِانْفِرَادِهِ
لیتخلی بالفضائل ویتخلی عن الرذائل ویسمى تہذیب الاخلاق. واما علم بمصالح جماعت متشارکۃ فی المنزل کالوالد والمولود والمالک والمملوک ویسمى تدبیر المنزل. واما علم بمصالح جماعت مشترکۃ فی المدینۃ ویسمى سیاست المدینہ. ترجمہ کر لیتے نا. اور ان ہر ایک دونوں قسموں میں سے یعنی حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ میں سے 3 قسموں پر ہیں. بہرحال عملیہ، پھر تحقیق وہ عملیہ یا تو جاننا ہے شخص معین کے مصلحتوں کو انفرادی طور پر اس اعتبار سے کہ وہ آراستہ ہو جائے فضائل کے ساتھ اور خالی ہو جائے رذائل سے، اور نام اس کا رکھا گیا ہے تہذیب الاخلاق. اور یا تو جاننا ہے ایسی جماعت کی مصلحتوں کو جو شریک ہے گھر میں، جیسے باپ اور بیٹا اور آقا اور مالک، اور نام رکھا گیا ہے اس کا تدبیر المنزل. اور یا تو ایسی جماعت کے مصلحتوں کا جاننا ہے جو شریک ہیں شہر میں، اور نام اس کا رکھا گیا ہے سیاست المدینہ. یہاں تک سامعین و ناظرین، یہاں تک حکمت عملیہ کی آپ نے 3 اقسام بیان کی. اس سے آگے پھر آپ حکمت نظریہ کی تقسیم کر رہے ہیں اور اس کی 3 قسمیں بیان کریں گے. انشاءاللہ تعالی دوسرے درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.